مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. مظفر شاہ قادری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تو ہر طرف ہے تو پھر ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ضرورت اللہ کی جانب سے نہیں، یہ ضرورت ہماری جانب سے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا تو ایسی ضرورتوں سے پاک ہے. یہ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا بغیر انبیاء کے توسط کے ہدایت دینے پر قادر ہے. بے شک. لیکن اس نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. جی. ہم نے زمین میں اپنا نائب بنایا، انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا. تمام مفسرین نے لکھا کہ خلیفہ بنانا اللہ کی جانب سے نہ کوئی مجبوری ہے نہ کوئی احتجاج ہے. مجبوری احتجاج ہماری جانب سے تھا، اس لیے انبیاء کی ذات کو واسطہ بنایا گیا. جس طرح انبیاء کی ذات واسطہ ہے رجوع اللہ کے لیے، اسی طرح کعبۃ اللہ واسطہ ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے. بے شک. اب اس کو یوں سمجھیے کہ یوں تو ہر وقت ہمارا جہد چاروں رخ اللہ رب العالمین جل وعلا کی، ساری مشرقوں کا خالق بھی اللہ ہے اور ساری مغربوں کا خالق بھی اللہ ہے. یقین. وہ الوہیت میں بھی تنہا ہے، وہ ربوبیت میں بھی تنہا ہے. بے شک. نہ اس کے ہونے میں اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی ہمسر ہے. مستحق عبادت وہی ہے. تو چاروں سمتوں پر رحمتیں اسی کی ہے. لیکن یہ ضرورت ہماری تھی کہ ہمیں خشوع و خضوع کے لیے، یکجہتی کے لیے، وحدت کے لیے، تسبیحات کے لیے کوئی ایک ایسے مرکز کی ضرورت تھی جس کی طرف ہم اپنی سمت کو کر کے وہ اندر کی جو کیفیات خشوع و خضوع کی جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فطرت میں ہمارے اندر پیدا کی ہے وہ نمودار ہو. تو مسجود لہو جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے، اور مسجود الیہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. یعنی سجدہ کعبے کو نہیں ہو رہا، سجدہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کو ہو رہا ہے. وہ مرکز صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی محبت کو ایک مرکز دے سکیں، اپنی عقیدت کو ایک مرکز دے سکیں. اس پر ایک مثال اور سن لیجئے. صحیح بخاری شریف میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کتاب الحج کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طبیعت مبارکہ میں، کیونکہ وہ سچے مخلصین تھے اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کے، اور قرآن ان کے بارے میں کہتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ محبوب تیرے دامن میں یہ پلنے والے صحابہ جو ہیں یہ سب سے ٹوٹ کر اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے پیار کرتے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اس محبت نے ان کے دل سے کفر کو، نفاق کو اور بغاوت کو جلا کر رکھ دیا ہے اور صرف ہماری سمت ان کو راغب کیا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قلب میں جو اللہ کی محبت تھی تو انسان یہ چاہتا ہے، جس طرح یہ انسان کا سوال ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ خارج میں وہ اپنے محبوب کو دیکھے، واہ، اس کے دامن سے لپٹے، اس کے قدموں میں گرے. بے شک. یہ ایک فطرتی تقاضا ہے. جب صحابہ کرام کے چہروں پر وہ محبت اور وہ توحید کا جو رنگ تھا وہ نظر آیا تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف میں جب صحابہ کو دیکھا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو خود آپ آگے چل کر گئے اور کعبے کے کونے پر لگے ہوئے کالے پتھر کو آپ نے چوما جو حجر اسود ہے جی، اور فرمایا آؤ اس کو چومو. جس نے اس کو چوما اس نے خدا کے ہاتھ کو چوما. واہ واہ واہ، سبحان. وہ جو ضرورت تھی اس کو، اللہ ہاتھ سے پاک ہے جی، بے شک بے شک. لیکن یہ کہ محبت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، اس کے ہاتھ کو چوموں، اس کے قدموں میں گروں. تو اللہ رب العالمین جسم اور جسمانیت اور مکان اور مکانیت میں آنے سے پاک ہے، لیکن اس کیفیت کو ایک مظہر بنایا گیا، ایک واسطہ بنایا گیا، جیسے کعبہ واسطہ ہے، جیسے انبیاء واسطہ ہے. تو فرمایا گیا کہ آؤ اور اس کالے پتھر کو چومو، حجر اسود کو چومو. ایک تو یہ کہ میں چوم رہا ہوں، دوسرا کیا ہے، فرمایا جو تمہارے اندر جذبات ہیں نا محبت کے، یہ ذرا خارج میں آئے. جس نے اس کو چوم لیا اس نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا. تو مجھے کہنے لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کو چوم کر اس سے خدا کے قریب کرتے ہیں تو آپ کا مقام قرب بارگاہ الہی کے اندر. واہ واہ سبحان اللہ. اور یہ بڑی آپ نے ایک مجھے ایک واقعہ، بلکہ مثنوی مولانا مانوی میں آپ لے گئے، وہ جس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بندہ تھا جو کہتا تھا اے رب تو مجھے مل جا، میں تیرے پاؤں دباؤں، تیرے بالوں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ مولانا روم نے کہا ہے جی، لیکن اسرائیلیات ہمارے وہاں وہ معتبر ہے جو اسلامی عقائد کے ساتھ متصادم نہ ہو. اچھا. اس کو ایک نصیحت کے طور پر تو ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بعض مقررین اس کو بیان کرتے اور انداز اختیار کرتے، یا اللہ تو نیچے آ بھی جا، اب ہم تیرے پاؤں پکڑ بھی لیں. تو یہ الہاد، یہ بے دینی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. اضافہ بھی ہے جی. اسرائیلیات پڑھنے کی اجازت شریعت مطہرہ میں نہیں، لیکن ان اسرائیلیات کو پڑھا جا سکتا ہے جو اسلامی عقائد کے ساتھ متصادم نہ ہو، جس میں عقیدگی کی بدعقیدگی پیدا نہ ہو. مولانا روم نے قول لکھ دیا ہے لیکن وہ اس اعتبار سے حجت نہیں ہے کہ ہم اس کو تقریروں میں بیان کریں. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، حضرت شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ہم اس کو ہر جگہ سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کی رحمت ہر جگہ، جو اللہ ہر جگہ ہے اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے سجدہ کرنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرو.
بس اسی نے کہہ دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میں اللہ ہوں، میں ہر جگہ ہوں، لیکن مجھے جب سجدہ کرنا ہے تو منہ مسجد. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ عالم اسباب ہے جی، ڈائریکٹ تو کوئی چیز نہیں، سارے انڈائریکٹ، صحیح کیونکہ اسباب سبب کی جمع ہے. تو پتہ چلا رحمت خدا کی ہوگی لیکن واسطوں کے ذریعے ہوگی. تو یہ عبادت کا واسطہ جو ہے کعبۃ اللہ کو بنایا، سجدہ بھی ایک واسطہ بن گیا، واسطہ کعبۃ اللہ کو اس کا واسطہ بنایا گیا. تو مسجد لہو جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جی یہ سجدہ جو ہے یہ بتا دیں آپ. جی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ فهو ساجد. سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. فادعوا اللہ، دعا کیا کرو سجدے میں، فقامن ان یقبل، سجدے کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے سجدہ کو کہ اللہ رب العزت ثم استوى علی العرش، وہ مستوی اپنی ذات مستوی عرش ہے. جتنا وہ بلند ہے اتنا ہمیں نیچے حکم دیا ہے سجدہ کریں. تو سجدے میں ہم کیا کریں؟ سبحان ربی اعلیٰ. سبحان ربی. عرش جو ہے نا جی، یہ روایات میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر استوا ہے. جی، تھوڑا عرش کے بالکل عین محاذات میں بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے عین محاذات میں نیچے بیت اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات جو ہیں، اللہ کا جو نور ہے، وہ برکات بیت المعمور پہ اور پھر بیت المعمور سے چھن چھن کے وہ بیت اللہ پر آ کر پڑتی ہیں. اس لیے یہ ہمارے لیے سجدے کے لیے بیت اللہ بنایا گیا ہے، کعبہ بنایا گیا ہے، اور یہ برکات کے حصول کا ذریعہ. جی بہن آپ سوال کیجیے گا، معاف کیجیے گا، آپ کو کھڑا رہنا پڑا. جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کلمہ ہے یا استغفار یا کچھ بھی، مگر آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان اس میں نہیں ہوتا، آپ کا دھیان تو آپ کے کام میں ہے، آپ صرف منہ سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ صحیح ہے؟ اس کا کوئی ثواب ہے؟ تسبیح پڑھنا چلتے پھرتے. جی شہیدی صاحب. دیکھیے ذکر کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ذکر قلبی، ایک ہے ذکر لسانی. ذکر لسانی وہی ہے جس کی طرف اس بہن نے اشارہ کیا ہے. ذکر قلبی یہ ہے کہ انسان کا دل اس ذکر کے ساتھ ساتھ حرکت میں ہو اور اس ذکر کے ساتھ ساتھ عروج کی طرف، بلندیوں کی طرف جائے. جی، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان سے کہنے کا ثواب ضرور ہے، لیکن اس ثواب کا ایک درجہ ہے اور وہ جو روح کی پرواز ہے وہ دوسری بات ہے. ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری عبادات کے دو پہلو ہیں، ایک اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور دوسرا اس ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ روح کو اللہ سے متصل کرنا اور عالم ملکوت کی طرف پرواز. وہ عبادت جو انسان کو پرواز دے سکے وہ عبادت مقبول ہے. وہ عبادت جو انسان کے لیے پر بن سکے اور اس کی روح کو اللہ سے جوڑ سکے وہ عبادت اللہ کی درگاہ میں مقبول ہے اور پسندیدہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہو سکے تو تم اللہ کا ذکر زبان سے بھی نہ کرو، یہ نہیں ہے. لیکن ذکر زبانی اور ذکر لسانی کو مقدمہ بننا چاہیے اس ذکر کی طرف جو ذکر انسان کو پرواز دے اور اللہ سے جوڑ سکے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. جی بھائی عامر بھائی، جی مائک تھوڑا قریب کر لیجیے. عامر بھائی، تمام علماء کرام اور چیبا صاحب اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی، دین اسلام اور انسانیت کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں اس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرا سوال شاہ صاحب سے، مظفر شاہ صاحب سے، تقدیر کے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے. اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو ایک چور ہے وہ چوری کرتا ہے، ایک بچہ ہے وہ نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو سزا اور جزا کا کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہے میرا چھوٹا سا. ایک آپ کے کال بھی لے لوں پھر آپ کی طرف. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے. بس میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں اپنا نام اور شہر نہیں بتانا چاہتی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ دن رات فیس بک پر لگے رہتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ ان کی جو ہے نا باتیں وغیرہ چلتی ہیں، چیٹ ہوتا ہے. ان وقت سے جو ہے نا میں نے خود ان کی کچھ چیزیں اس قسم کی پڑھی ہیں. غیر عورتوں کی تعریف کی جاتی ہے، جو اپنی بیوی ہے اس کی ایک، میں کہتی ہوں 1% کی تعریف نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں، ہم غلط کاموں میں نہیں ہیں. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایسے مردوں کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ اور اس وقت بھی میں اپنے شوہر سے چھپ کے کار کر رہی ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے. میرے تو لائف بالکل خراب ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فیس بک نے گھر تباہ کر دیے. فیس بک نے گھر تباہ کر دیے.
اس میں شک نہیں، بہت اہم ترین سوال ہے، اور یہ میرے خیال ہے کہ اسی سوال پر ہم سب کی رائے بھی لیں گے۔ شاہ صاحب پہلے جواب دے دیجیے گا۔ دیکھیے تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ بہت دقیق، بہت مخفی مسئلہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم ازلی کے اسرار میں سے اسرار ہے۔ میں ناظرین کو کہوں گا کہ جواب ہم دیں گے انشاءاللہ، علماء اپنی اپنی رائے دیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ اس کی ٹو میں ان سوالات کی طرف اپنے ذہن کو بہت زیادہ نہ لے کر جائیں۔ رسول اللہ نے بھی منع فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے اندر تقدیر پر بحث کرنے والے وہ مجوسیوں کی طرح ہے، تو لہٰذا یہ بہت خطرناک ہے۔ شیطان یعنی یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ ہے تو وہ کون ہے، کس نے پیدا کیا، کہاں سے آیا، بغیر پیدا، تو اس پر شیطان اسے شے دیتا ہے، اور اس میں فقط بندہ یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کیونکہ یہ دار الامتحان ہے، امتحان کے لیے شیطان ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم شیطان کے شک کو قبول کرنے کے بجائے رحمان کی جو نصیحت ہے اس کو قبول کر کے اپنی زندگی کے سبق کو مکمل کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میرے بھائی نے جو ذکر کیا کہ جو اس نے چوری کرنی تھی، یہ کرنا تھا، یہ کیسے ہوا، تو یہ جبریہ نظریہ نہیں، یعنی جبرن اس سے نہیں کرایا گیا۔ اس کو آسان انداز میں یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا علم ازلی ہے، وہ معلومات کو بھی جانتا ہے، موجودات کو بھی جانتا ہے، وہ مشاہدات کو بھی جانتا ہے اور اسرار کو بھی جانتا ہے۔ ایک بات، یہ ایسا نہیں کہ جناب جس نے بھی کی ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اس کو چوری کرائی گئی، نہیں، بلکہ تقدیر اس چیز کو کہتا ہے کہ انسان نے جو کرنا تھا، انسان نے جو کرنا تھا، جس نام سے وہ پیدا ہوا، جو اس نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے جان رکھا ہے، وہ لکھ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو لکھا ہے انسان نے وہ کرنا ہے، یعنی اس نے جو کرنا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے، اور اب وہ وہی کر رہا ہے کہ جو اس کے مزاج اور سرشت کے اندر موجود تھا۔ لیکن پھر بھی اس کے بعد کو جو سوال اٹھتا ہے اس کی طرف ذہن کو نہ لے جائے، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے کے محبوب نے جو بیان فرمایا اسی پر موجود رہے۔ ایک بات، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی سرشت پر پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مومن پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے پھر بعد میں یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، تو وہ اس کی صحبت اور تربیت کے بعد، لیکن جب وہ بام عروج پر پہنچتا ہے، شعور پر پہنچتا ہے، تو اللہ کے تین نمائندے اس کے اندر موجود ہیں، ایک فطرت موجود ہے، ایک ضمیر موجود ہے، ایک عقل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر وہ ضرور بڑے آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ دفعتاً کسی بگ بینگ اور کسی دھماکے کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک حکیم اور دانا رب کی پیدا کردہ ہے، اور اس نظام اور نسق کے ساتھ یہ چل رہی ہے تو اس کو چلانے والے متعدد نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ اور عقل بھی یہ کہتی ہے، امام راضی کا جملہ ہے کہ ہر کام کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے اور ہر سبب کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، پھر وہ بھی سبب کسی سبب سے ہوتا ہے، پھر وہ سبب بھی کسی سبب پر ہوتا ہے۔ کہیں پر تو آپ روکیں گے لامتناہی، تو وہ رکھے گا جس سبب پر، اور وہ سبب بغیر سبب کے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سوال دیکھیں بڑا اہم آیا یونس صاحب، اگر یہ وضاحت ہو گئی ہے تو پھر ہم ذرا اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک میں تقدیر کے مسئلے میں جی، اب السارق الی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چور کو لایا گیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فامر بقطعہ، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ کہہ رہے حضرت کیسے کاٹ رہے ہیں آپ میرا ہاتھ؟ انہ کان قدر مقدورا، یہ تقدیر میں ایسا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان القطع ایضا من القدر، یہ کاٹنا بھی تقدیر سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عبدالرؤف فاروقی صاحب، کوئی شوہر اپنی بیوی سے چھپ کر فیس بک پر اور کسی دیگر ذرائع سے، واٹس ایپ ہے، ایس ایم ایس ہے، غیر عورتوں کی تعریف کر رہا ہے، بیوی کی تعریف نہیں ہو رہی، بیوی کو بتا نہیں رہا، یہ سب کرنا، وہ کہہ رہی ہیں کہ فیس بک نے تو گھر تباہ کر دیے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، فیس بک نے ایک گھر نہیں نہ جانے کتنے گھر تباہ کیے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیس بک کا استعمال جو ہو رہا ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر ان کی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے فیس بک کو تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا، دیکھیے غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، ان سے اپنا وقت جو ہے ان کے ساتھ صرف کرنا، ان سے گفتگو کرنا اور ان سے لذت لینا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اس کا حسن سلوک، اس کا تعلق، اس کا مسکراہٹ، اس کا تعلق،
اپنے گھر. اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلی, میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. تو ایک ایسا آدمی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تو کرختگی کے ساتھ اور سخت لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کرے اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشگپیاں کرے, وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اس کا جو پیچھے ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے شرعی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے اور پیغمبر دو عالم کی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لائے. آمین. دیکھیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کوئی بھی چیز بذاتی ہی بری اور اچھی نہیں ہوتی. اصل چیز اس کے استعمال سے متعلق ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یہی اعتراض جو ابھی فیس بک پر ہو رہا ہے آپ کے ٹی وی چینل پر ہو سکتا ہے, یہی اعتراض اخبار پر ہو سکتا ہے, یہی اعتراض قلم پر ہو سکتا ہے, یہی اعتراض تلوار پر ہو سکتا ہے, یہی اعتراض کلاشنکوف پر ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں دو پہلو والی ہیں. اگر آپ اس کو اس رستے پر استعمال کریں جس کے نتیجے میں خاندان آباد ہوں تو یہ رحمت ہے, اور اگر اس رستے میں استعمال کریں جس سے خاندان برباد ہو تو یہ لعنت ہے. لہٰذا فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, یا فرض کریں واٹس ایپ ہو, کوئی اور اس طرح کے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ہو, یہ اگر آپ کے خاندان کو, آپ کے سماج کو, آپ کے معاشرے کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ہو تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس سے بھرپور استفادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ صرف اپنی جنسی اور ابلیسی شیطانی نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنے جس کے نتیجے میں پھر معاشرے برباد ہوتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر لعنت کوئی نہیں ہے. لہذا اس کے استعمال کو دیکھیں کہ کہاں پر اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سب بھائیوں کی طرح پاکستان سن رہا ہے, میں نے رپورٹ پڑھی تھی کہ 130 کمپنیاں ہیں انٹرنیٹ پر, یہودی کمپنیاں جو کہ 3 ملکوں کو ٹارگٹ کی ہوئے, جن میں فحش تصاویر بھیج رہی 24 گھنٹے. پاکستان, سعودی عربیہ اور مصر, 3 ملک ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جب آپ وہ بری سائٹ کھولے تو فوراً چلتی چلی جائے. اگر آپ علمی سائٹ کھولے دھیرے دھیرے آئے گی تاکہ آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں. میں والدین سے گزارش کروں گا آپ اپنے جوان بچیوں کو اکیلے میں کبھی کمپیوٹر نہ دیں, کبھی ان کے کمرے میں کمپیوٹر رکھیں, کیونکہ ایسی جگہ رکھیں جہاں سب کا گزر ہو اور ان پر کنٹرول ہونا چاہیے. باہر تو ہوتا ہے, ہمارے ملک میں نہیں. ہمارے خلاف سازش ہو رہی, ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہودیوں نے یورپ کو تو تباہ کر دیا, اب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. اس سلسلے میں میری دردماندہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیے, بند کر دیے. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب اور زاہد علی ملک صاحب سے بھی جواب دیتے ہیں, لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے تو راوی کنارے بسنے والے اور داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 26ویں روزے کو افطار کر کے 27ویں شب میں جانے کی تیاری کریں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بنائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا. گزشتہ 15 برسوں سے میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں اور ہر بار ہر سال آپ لوگوں نے ہمیشہ بڑھ کر محبت کی ہے. بہت جس چیز کو آپ پکڑ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں سسٹم میں غلطی کہاں سے آ رہی ہے. صحیح, پیچھے سے پورا سسٹم. اب اس پر بھی ذرا توجہ ہو جائے. اور وہ نقطہ یہ تھا کہ شوہر جو باتیں کرتے ہیں غیر محرم عورتوں سے, غیر محرم سے مراد یہ کہ بھائی دیگر عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں تو ٹیلی فون پہ بھی کر رہے ہوں گے, لیکن وہ فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر ان کی تعریفیں زیادہ ہوتی ہیں, بیوی کی تعریفیں نہیں ہو رہی, ان سے رات بھر لگے ہوئے. اس پہ ذرا بتائیں ایسے شوہروں کے لیے. یہ جو دھماکہ ہے اس کے پیچھے پوری ایک تحریک ہے. جی, اس کے پیچھے پورا سلسلہ ہے. جی ہاں, یہ آپ کے فحش ڈرامے, یہ آپ کی فلمیں, یہ آپ کے گھر کا نظام, یہ ایک دوسرے کے ساتھ غیر شرعی باتوں کے اندر بے باک ہو جانا, جی ہاں, اپنے گھر کے اندر اللہ کی حدود کو توڑنا. تو یہ جو ساری بے ادبیاں, انحطاط, برائیاں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر لعنت پھر ایسی ظاہر ہوتی ہے. آپ جس مرض کو, جس چیز کو آپ پکڑ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں سسٹم میں غلطی کہاں سے آ رہی ہے. صحیح, پیچھے سے پورا سسٹم غلط ہے جس کی بنا پر یہ پروڈکٹ آگے جو آ رہی ہے, یہ جو چیز آگے ظاہر ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے. تو میں بہن سے تو یہی عرض کروں گا کہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت عطا فرمائے. سارے علماء نے اس پر کہہ دیا ہے یہ تو گناہ ہے. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی اس طرح کے مولانا نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ اسمارٹ موبائل کی جو ایک بھرمار ہے اور بچوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ جناب بچے کو دیں تو ڈاکٹر صاحب کون سی عمر میں دیں, کتنی عمر میں دیں. تو میں نے کہا بچے کی عمر نہیں, ماں باپ کی تربیت دیکھی جاتی ہے. واہ 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 واہ. آپ جتنا زور بچے کی عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کی مونچھیں آئی ہیں, ابھی 19 سال کا ہوا تو اب دے دوں, 20 سال میں دے دوں,
آپ اس کے ساتھ جو شب و روز جو آپ کے ساتھ گزارتا ہے وہ آپ کو کیا کرتا ہوا دیکھتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذریعے جو خاموش میسج اس کے اندر مزاج کے طور پر منتقل ہو رہا ہے وہ آپ اس کو موبائل دے یا نہ دے معاملہ. اب دیکھیے پوری دنیا میں آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں، باہر دنیا کے اندر دیکھیں آپ گوروں کی بات کرتے ہیں، وہاں کے معاملات کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیے آج بھی الحمدللہ متشرع بچے موجود ہیں، داڑیاں ہیں، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، امامے ہیں، ان کے دینداری ہے، وہیں پیدا ہوئے وہیں رہیں. تو مین مسئلہ میری بہن اور میری ماؤں سے میں عرض کروں گا گھر کے ماحول کا اللہ میرے گھر میں بھی درستگی دے، آپ کے گھر میں بھی درستگی دے. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ کسی مرید نے اپنے شیخ سے کہا تھا کہ حضور مجھے کامل دعا دیں، فرمایا خدا تیری تنہائی اچھی کر دے. واہ 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 واہ. کیونکہ لوگوں کے سامنے پارسا بننا یہ تو بناوٹ ہے، یہ تو بن جاتا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ جب تنہائی کے اندر رب یاد آئے. اور اس کا طریقہ یہ کہ جب اگر شیطان ذہن میں وسوسہ پیدا کرے یا موبائل ہاتھ میں ہو یا تنہائی ہو اور اس چیز آئے تو محض اللہ کے رضا کے لیے ایک دفعہ اس کو جھٹک کے دو، پھر دیکھیے رب کی رحمت آپ کی حفاظت کیسی کرتی. جی زاہد علی ملک صاحب. میں یہاں پر ایک تو قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دے کے پھر اس کے بعد میں فقہی جزیہ بیان کر کے تو اس مسئلے کو سمیٹوں گا. دیکھیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اللہ تمہیں نہ مصیبت پہنچاتے ہیں نہ پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب فقہ میں ایک جزیہ ہے کہ اگر کنویں کے اندر ایک کوا گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کنویں پر جو موجود ڈول ہے وہ 200 پانی کے نکال لیے جائے تو کنواں پاک ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 200 ڈول تو نکال لیں لیکن کوا نہ نکالیں پھر تو کنواں پاک نہیں ہوگا. اب دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں فیس بک نے مصیبت پیدا کر دی، واٹس ایپ نے پیدا کر دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو گھروں میں ان کی ضرورت کیا ہے. ہم جب لوگوں کو روکتے ہیں بھی گھر میں نیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اگر نیٹ کی ضرورت ہے تو آفس میں لے جائیں، دفتر میں لے جائیں، آپ یونیورسٹی میں لے جائیں. آپ نے جب گھر میں نیٹ لگوایا کیوں؟ آپ اس کی ضرورت کیا ہے نیٹ کی؟ اگر آپ نے 9th 10th کے بچے یا بچی کو سمارٹ موبائل فون اس کی برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تو آپ نے اس کو کیوں گفٹ کیا ہے؟ یہ مصیبت اور ہلاکت تو آپ خود ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. اور پھر جب یہ مصیبت اور ہلاکت، یہ چھوٹی بیماری جب یہ کینسر کا روپ اختیار کرتی ہے تو پھر ہمارے آنسو میں نکلتے ہیں، پھر ہم روتے بھی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بیجا استعمال نہیں ہے. فون کی ضرورت ہے، وہ 1200 روپے کے فون سے بھی مسئلہ حل. اچھا یہ بتائیں سب لوگوں نے شوہر کے بارے میں نہیں بتایا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، شوہر جو کام کر رہے ہیں اس کا یہ کام کرنا بھی حرام اور نجائز ہے اور وہ گناہگار ہے، اللہ کے ہاں بھی گناہگار ہے. اس عورت کے حقوق بھی جو ہے وہ پامال کر رہا ہے. اگر یہ معاف نہیں کرے اس کو اس کی اس بے رخی کے اوپر تو وہ اللہ کے ہاں اور عند اللہ وہ اس کو عذاب بھی دیا جائے گا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی بھی تعریف کر دیں ان کی اگر کر رہے ہیں. جی میں نے کہا اگر بیوی معاف نہ کرے تو اگر بیوی معاف نہ کرے اور وہ تھوڑا صبر کرے اور اللہ سے دعائیں کرتی رہے تو انشاءاللہ اللہ ان کے دل کو متوجہ کرے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ شرعی بیوی کی تعریف کرنا اور شرعی بیوی کے حسن سلوک یہ تو اللہ کی عبادت ہے. اور جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اس میں، یہ تو بتا دیں آپ. ان انسان کما کر لاتا ہے اور ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں یہ صدقہ ہے اللہ کے حوصلے. اچھا بیوی کے لیے تعریف کرتے ہیں، تعریف کرنی چاہیے اور خوب تعریف کرنی چاہیے. جھوٹ بھی جواز کا حکم ہے. جی تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تم بہت اس طرح کر کے ایک رغبت اور وہ جذبہ پیدا کرنا کہ جس سے گھر کا ایک نظام وہ بھلے اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن آپ کے بہت نہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بہن کی کہنے میں ہور ہوئی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ تعریف اس لیے کہ تاکہ وہ رواداری کا سلسلہ ہے. مرد کے لیے یقیناً جو علماء نے فرمایا مذمتی جملے جو کہے وہ بالکل برحق ہے. اور میں اپنی بہن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس جذبات کے ساتھ، جس حیا کے ساتھ اور جس اسلامی جذبے کے ساتھ میری بہن نام بھی نہیں بتایا جی میری بہن نے گفتگو کی ہے، اللہ رب العالمین میری اس بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں ایک جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے انی احبک، میں تم سے پیار کرتا ہوں، جس کو آج I love you کہتے ہیں، رسول کریم نے اس زمانے میں یہ فرمایا کہ جب مرد یہ کہتا ہے تو مرتے دم تک اس خاتون کے دل سے اس جملے کا اثر باہر نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بار بار کہنا چاہیے اپنی بیوی سے I love you کو بالکل کہنا چاہیے، اپنی بیوی سے ضرور کہنا چاہیے، چونکہ یہ اس بیوی کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی فرض ہے. دوسری بات کہنا چاہیے اور کسی سے نہیں کہنا چاہیے. دوسری بات نامحرم سے رابطہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو
اگر وہ مشروع اور جائز کاموں کے لیے ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دوسری شادی کے لیے کر رہا ہو تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. دوسری شادی کرنا چاہے تو بات کرتا ہے, کون روک سکتا ہے. لیکن وہ صرف شادی کی حد تک ہو نا, اس سے آگے پھر نہ بڑھے. بس صحیح ہے, مسئلہ حل کر دیا. لیکن اس طرح بات کرنے کی اجازت نہیں جو آپ نے بیچ میں جملے کا پیون لگایا ہے, وہ پیون بہت خطرناک ہے. صرف شادی کرنے کی نیت سے نہیں بات. اچھا پھر وہ کیسے کریں گے دوسری شادی؟ دیکھیں دوسری شادی اس طرح ہے کہ جس طرح کی ملاقات میں کہیں پسند آ گئی تو کہیں ہوئی تو کچھ نہ کچھ تو ہوا, بات ہوئی ملاقات. غیر محرم ان کے ساتھ بیٹھنا, بات کرنا, چلنا پھرنا, یہ تو ساری چیزیں ناجائز ہیں. صرف گزارش یہ ہے اس سے نہیں بات کریں گے, اس کے ماں باپ سے بات کریں گے. بالکل ہمارے وہاں سلسلہ ماں باپ سے بات کریں گے, بات کریں گے بھائی شادی کرنا چاہیے. اس میں باریک بات دوسری شادی کرنا مگنی کا سلسلہ ہمارے مگنیوں کا اس سے زیادہ حساس ہے. مگنیوں کا پروگرام شروع کر دیں دوسری شادی, آپ کو بہت اس کی ضرورت ہے. مگنیوں کا سلسلہ ہمارے وہاں زیادہ حساس ہے. اور آج کل میں نے دیکھا کہ مگنیوں کے سلسلے کے اندر جو ایک وعدہ نکاح جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب منگنیاں ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد یہ سارے خرافات, پھر درمیان میں ایسی کوئی چیز آتی ہے کہ وہ دونوں کے لیے بدنامی کا باعث ہوتی ہے. ابا کہتے ہیں بیٹی آپ چلے جائیں. میں نے کہا جی آپ نے بھیجا کیوں؟ کہ لڑکا بہت اچھا ہے, بہت اعتماد والا ہے. تو میں نے کہا اعتماد والا تو نکاح کر دینا, آپ نے منگنی کیوں کی ہے؟ جی شہیدی صاحب آپ نے اس کو لگا دیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے یا خاتون اور مرد کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جس حد تک گفتگو ضروری ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر باقی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. شہوانی گفتگو نہ ہو, کچھ ایسی چیزیں نہ ہو, بالکل صحیح طور پر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. جی آج بچے یہاں پر موجود ہیں جن کی روزہ گشائی ہونی ہے. مناہل ارشد, اکمل حیدر, حجاب فاطمہ, محمد اذان, وانیہ, محمد ایان اور جویریہ رضوان. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. جلدی جلدی ہمیں کرنا ہے آج, اسی آپ سے بات نہیں ہو سکے گی. سب کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی روزہ گشائی ہوگی. عامر انکل آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے روزہ کھولیں گے, ہم یہی کھولتے ہیں روزہ. جو ہمارے یہاں مہمان تشریف لائے ہیں جناب محمد سلیمان خان صاحب, 80 برس آپ کی عمر ہے. فروخ النساء صاحبہ آپ کی 75 برس عمر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بزرگوں کا کہ آپ تشریف لائے ہیں, ہمیں عزت بخشی آپ نے, یہ ہماری عزت افزائی ہے. بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی, بڑی عنایت, بہت شکریہ. سر پہ ہاتھ رکھ دیں آپ, بڑی مہربانی. میں بچوں کو مبارکباد دوں گا. یہ بچے جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا, جو یہ بیچارے کام کرتے ہیں دن بھر, کوئی موٹر میکینک کے پاس ہے, کوئی اپنا موبائل شاپ پر کام کر رہا ہے, کوئی کہیں پر ہے, لیکن اب بچے یہ تیار ہو کے آئے ہیں اچھے اچھے کپڑوں میں. اب یہ افطار کریں گے ہمارے ساتھ. بیٹھو بچے چاہو. اور یہاں پر ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں علماء کرام سے جلدی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ قرآن اندازی کر دیں, اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں گے. جی شاہ صاحب, چیپا صاحب, زاہد علی صاحب, سب آ جائیں. چیپا صاحب وقت نہیں ہے, آجائے ادھر سے. اچھا آج ہے 5. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر اناؤنسمنٹ کریں گے. وقفہ